منبر نور پر جلوہ افروز تاجدار محررہ حضور رفیق ملت دامت برکاتہ القدسیہ صاحب سجادہ آستان عالیہ قادریہ، یہ ادھر جو بھائی ہمارے بول رہے ہیں ان کو خاموش کیجئے، ان کو خاموش کیجئے، جو بول رہے ہیں ان کو خاموش کیجئے، آپ لوگ خاموش ہو جائیے، بیان شروع ہو رہا ہے، تقریر کو سنیے۔ پیر و مرشد حضرت علامہ و مولانا الشیخ عبدالغنی محمد عطیف میاں قادری عشقی بدایونی سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ بدایون شریف و دیگر علماء کرام، حفاظ اذنام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین الکریم محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ کل کائنات کا خالق و مالک اور اس کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ بے شک کائنات کی کوئی بھی شے، اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ اس کے دائرہ تخلیق سے باہر نہیں ہے، بے شک۔ اور اللہ رب العزت نے اس عمدہ اور حسین و جمیل کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مثلا اللہ نے سورج پیدا فرمایا تاکہ اس سے روشنی حاصل کی جا سکے، اللہ رب العزت نے آگ بنائی جو جلانے کے کام آتی ہے، اور اگر سردی کا موسم ہو تو اس سے انسان اپنی گرمی حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے رات بنائی انسان کے آرام کے لیے، فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ وہی اللہ ہے کہ جو تمہارے لیے رات کو لے کر آتا ہے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ بے شک۔ اسی طرح اللہ نے دن کو پیدا فرمایا تاکہ دن کو کسب معاش کے لیے پیدا فرمایا۔ خود فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے یقیناً دن کو کسب معاش کے لیے بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بے شک۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اسی طرح اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر ایک مخلوق کو تخلیق کیا جس کو انسان کہا جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے اس انسان کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جب انسان سن شعور کو پہنچتا ہے، ہوش و خرد کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کے سامنے مختلف قسم کے سوالات آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ کون ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کے اس سوال کا جواب کہ اس انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، قرآن الفاظ میں جواب دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر جب انسان کو محض اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس کی بندگی کے، اس کے عبادت کے طور طریقے کیا ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے محبوب ترین نبی کو بھیج کر اور ان کو مبعوث فرما کر وہ تمام طریقے بتائے کہ کن کن طریقوں سے اللہ کی بندگی کی جائے گی، وہ کون کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو محترم سامعین کرام، کبھی قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی بندگی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر کے کی جائے گی، کبھی اللہ کی بندگی وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے کے کی جائے گی، کبھی فرماتا ہے کہ اس کی بندگی اور اس کی عبادت روزہ رکھ کے کی جائے گی، کبھی نبی فرماتے ہیں کہ اس کی بندگی اس طرح ہوتی ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے تو اللہ رب العزت کی یہ بھی بندگی ہے، کسی شکستہ دل کے دل کو توڑ دیا جائے، کسی شکستہ دل کے دل کو جوڑ دیا جائے تو اللہ رب العزت کی یہ بھی بندگی ہے، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دی جائے، یہ بھی اللہ کی بندگی کا ایک طریقہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی عبادت کی، اس کی بندگی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بے شک تو اس انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کی ایک بندگی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باطن کو صاف کر لے، اپنے نفس کو صاف کر لے، گناہوں کی آلودگی سے اپنے دل کو پاک کر لے، اس کی پراگندگی دنیاوی خواہشات کو اپنی دل سے نکال پھینکے اور آلائشوں سے دور ہو جائے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جائے، شیطانی تمام تر گندی خواہشات کو چھوڑ دے اور ایک اللہ رب العزت کا خیال اور اس کی تڑپ اپنے دل میں رکھے۔ بے شک معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں تزکیہ نفس اور دل کو صاف کرنے کی بات جا بجا کہی ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے چلیں کہ تزکیہ نفس ہے کیا، تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ معزز سامعین کرام، اصطلاح میں تزکیہ نفس نام ہے اپنے نفس کو، اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی آلائشوں سے، پراگندگی سے محفوظ کر لینا اور اسے صاف کر لینا۔ اب اس تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخر تزکیہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو محترم سامعین، اس کے فوائد بھی قرآن مقدس میں بیان کیے گئے اور اس کی اہمیت کا اندازہ، دل کو صاف کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ یہ اللہ کے رسول نے دل کی اس کیفیت کو اور دل کو صاف کرنے کے لیے جو اس کی اہمیت بیان فرمایا کہ دل کے تمہارے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہوا کرتا ہے کہ اگر وہ صحیح و سالم ہو جائے تو پورا بدن صحیح و سالم رہا کرتا ہے، اور جب اس میں فساد برپا ہو جائے تو پورا بدن فساد تو اس پورے بدن میں فساد ہو جایا کرتا ہے، اور وہ جسم کا ٹکڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا
کوئی اور نہیں ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ جب یہ دل بندہ گناہوں کی آلودگی سے پاک کر لیا کرتا ہے، اس نفس کو صاف کر لیا کرتا ہے، اس نفس کو تقوی کی لگام دے دیا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت طرح طرح کے اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں خود فرماتا ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، کیا ابدی باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان نہروں میں، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ انعام کن لوگوں کا ہوگا؟ یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا، وذالک جزاء من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، عرس قادری، فیضان شمس محررہ، نعرہ تکبیر۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے تزکیہ نفس کی اہمیت اس بات سے بھی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جہاں اپنے نبی کو 3 ذمہ داریاں سونپی ہیں، ان 3 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تزکیہ نفس کی بھی ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کو وہ صاف کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ تقریباً اس مفہوم کی آیات قرآن مقدس میں 4 مقامات پر آئی ہوئی ہیں، لیکن محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کو جب ہم بظاہر تلاوت کرتے ہیں، بظاہر جب دیکھتے ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں 3 ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ نبی، وہ رسول، وہ ایسا رسول ہے جو اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ذرا اس آیت کریمہ میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جایا کرتی ہے، وہ تلاوت قرآن ہو، وہ تلاوت آیات ہو، یا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں تو صرف اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا جا سکے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ تلاوت آیات کا کوئی اور مطلب نہیں رہ جاتا، بے شک، ورنہ پھر کتاب و حکمت کی تعلیم کا کوئی اور مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس کو یہاں نہ نکالا جائے کہ یہ تلاوت قرآن کیوں ہے، یہ تلاوت آیات کیوں ہے، اور یہ کتاب و حکمت کی تعلیم کیوں دی گئی، وہ اس لیے دی گئی، یہ ذمہ داری نبی پر اس لیے ڈالی گئی تاکہ اس مخلوق کا تزکیہ ہو سکے، اس کے نفوس گناہوں سے صاف ہو سکے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوال اس سن شعور کو پہنچنے والے انسان کے اندر پھر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سامنے کہ آخر تزکیہ کس طرح کیا جائے، تزکیہ کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے احکامات جو بندوں پر نافذ فرمائے ہیں، وہ خواہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، الغرض کسی مسلمان کی مدد کرنے کے حوالے سے ہو، کسی بھی طریقے کی کوئی عبادت ہے، ان عبادت و ریاضات کے ذریعہ، کثرت ریاضت کے ذریعہ سے انسان کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کا صحیح معنی میں تزکیہ نہیں ہو پاتا، انسان نماز ادا کرتا ہے لیکن صحیح معنی میں اس کے دل کو قرار نہیں آتا، انسان روزے تو رکھتا ہے لیکن صحیح معنی میں اس کے دل کو سکون نہیں مل پاتا ہے۔ تو محترم سامعین، جو لوگ ایسے مرض کے شکار ہو چکے ہیں، جو لوگ ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے خانقاہ عالیہ قادریہ ہمیشہ کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور وہ جائے، یہ خانقاہیں اسی لیے بنائی گئی ہیں تاکہ اہل اللہ کی دربار میں آ کر انسان اپنے نفوس کو صاف کر سکے اور تجلیات خدا کو، تجلیات الہی کا اپنے دل کو مرکز بنا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، عرس قادری، حضور رفیق ملت، نعرہ تکبیر۔ آخر یہ تزکیہ نفس دل
کو صاف کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا میں، اس حرص و حبس کی دنیا میں، خواہشات میں پھنس کر اپنے نفس کو گدلا کر لیا، اپنے نفس کو میلا کر لیا۔ تو جو لوگ اپنے نفس کو میلا کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں کوئی انعام نہیں ملتا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اپنے دل کو گناہوں سے صاف کر لیا کرتے ہیں، اس کی آلودگی سے پاک کر لیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور جو لوگ اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کو خراب کر لیا کرتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں اسے ڈال دیا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ تو تزکیہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم شب و روز گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہشات دنیا میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جایا کرتا ہے۔ اللہ۔ اور اگر انسان اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اگر انسان اس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ سیاہ نشان مٹ جایا کرتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، اس گناہ سے باز نہیں آتا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، تو اس کا وہ کالا نشان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور حد ہو جاتی ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس پر، انسان پر اچھی بات کوئی اثر اندوز نہیں ہوتی ہے، کسی بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ تو ایسا انسان جو گناہوں کو، جس کا گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی باعث جس کا نفس کالا ہو چکا ہے، جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، تو وہ کثرت سے ریاضت کرے، کثرت سے عبادات کرے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے۔ جب وہ لوگ سیاہ جن کے نفوس ہو جاتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، جو لوگ اپنے نفس کا حال جان لیا کرتے ہیں، جب انہیں اپنے نفس کی حالت پتہ چل جاتی ہے، جب وہ اپنے دل کا حال جان لیا کرتے ہیں کہ اس دل کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور پھر اس کی اصلاح کر لی تو یقیناً وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم نے اس ترقی یافتہ دور میں اپنی ظاہری جسم اور اپنی ظاہری شکل و صورت پر پوری توجہ مرکوز کر دی، لیکن ہم نے اپنی باطنی کیفیات کی طرف نظر نہیں ڈالی، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہمیں نمازوں میں لذت نہیں آتی، عبادات میں مزہ نہیں آتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو اپنے نفس کو صاف کرنے کے صحیح راستے ہو سکتے ہیں وہ نہیں اپنائے ہیں۔ اب ہم لاکھ عبادت کرتے جائیں، سجدوں پہ سجدے کرتے جائیں، لیکن ہمارے دل کو سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک اپنے نفس کا ہم تزکیہ نہ کر لیں، اپنے دل کو ہم گناہوں سے صاف نہ کر لیں۔ اور تزکیے کی پہلی سیڑھی یہ ہے، تزکیہ نفس کی پہلی کڑی یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کریں، اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں۔ تو جب یہ سب ہوگا، جب اس کی ابتدا ہوگی، اس کے بعد ہم اپنی آنکھ سے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا اور اس کی کالے ختم ہوگی، اور جو نفوس سیاہ ہو چکے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی توبہ کی وجہ سے، ہماری اور آپ کے توبہ و استغفار کی وجہ سے وہ نفوس صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اس پر جمال یہ ہوگا کہ ہم اور آپ اہل اللہ کی صحبت بھی اختیار کریں، عبادت و ریاضت بھی کریں، توبہ و استغفار بھی کریں، شب و روز ان کے چہرے ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، اور جو
ان سے ملنے کے ہیں ان اوقات میں ان سے ملیں آ کر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر کس طرح دنیا میں رہا جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو دن رات دنیاوی خواہشات میں پڑا ہوا ہے اور تانا یہ دیتا ہے کہ خانقاہوں میں یہ نہیں ہوتا، خانقاہوں میں وہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی قسمت پر رونے کو جی چاہتا ہے کہ جنہوں نے ابھی صحیح طریقے سے دیکھا نہیں ہے، صحیح طریقے سے نظام نہیں پرکھا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اسلام نام صرف اسی بات کا نہیں ہے کہ ہم پانچوں وقت کی نماز ادا کر لیں، پڑوس میں کوئی بھوکا مر جائے اس کا ہمیں خیال تک نہ ہو۔ اسلام نام تو اس بات کا ہے کہ ہم اور آپ عبادت بھی کریں اور اس کے ساتھ خلق خدا کا خیال بھی کریں۔ بے شک۔ اور ہماری اور آپ کی عقیدت و محبت جس آستانے سے ہے، الحمدللہ وہاں علم و عرفان کے جام پلائے جاتے ہیں۔ وہاں جہاں ایک طرف قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہیں دوسری طرف انسان کے دلوں کا تزکیہ بھی کیا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انسانوں کے دلوں کو صاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو حضرات، جس کو یہ گمان ہو کہ ہم قرآن و حدیث کے معاملات زیادہ سمجھنے والے ہیں، وہ بھی یہاں آ سکتا ہے۔ اور جس کو اور محترم سامعین جو یہ کہتا ہو، یہ الزام رکھتا ہو کہ خانقاہوں میں مدارس میں صرف یہ سکھایا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ آج ہم اس ترقی یافتہ دور میں جہاں میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں ہم اپنی ظاہری شکل و صورت، اپنی ظاہری جسم کو سنوارنے کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہماری توجہ جہاں مرکوز ہمارے ظاہری جسم کی طرف ہے، تو وہیں آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفسوں کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، ان کی طرف بھی ہمیں جھانکنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارا ایک اہم فریضہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کا حال جانیں، ہم اپنے دلوں کی خبر لیں، اور جب ہم اللہ رب العزت کے اس فریضے پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہماری عبادت کہلائیں گی، ہمارے روزے کہلائیں گے، ہماری نمازیں کہلائیں گی، ہمارا حج کہلائے گا۔ ایک انسان جو سود کا پیسہ جمع کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بعد میں جب مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے نماز میں لذت نہیں آتی۔ ارے تو نے وہ تمام تر اعمال جو کیے ہیں وہ حرام کی کمائی سے کیے ہیں، تجھے سکون میسر کہاں سے آ جائے گا؟ اللہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں بہت سارے احکام دیے، ہمارے اوپر نافذ کیے، روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا، وہیں ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے، بے شک، اپنے نفسوں کو صاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، مسلسل اور استقامت کے ساتھ عبادات ہیں، اچھے لوگوں کی صحبتیں ہیں، ان کی سنگتیں ہیں، ان کے چہرے کو تکنا ہے۔ محترم سامعین، اور اہل اللہ جن لوگوں کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ صرف انعام انہی کو عطا نہیں کرتا، بلکہ ان کی بارگاہ سے جو لوگ لگ جایا کرتے ہیں، ان کی نگاہ انتخاب جس پر پڑ جایا کرتی ہے تو وہ دنیا میں چمک جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج اس زبوں کے دور میں ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری کہنے میں قصداً سہواً جو بھی غلطی ہوئی ہو، اللہ پاک اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔